تھے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر گونج گیا جہاں وہ بیٹھے تھے، گونج گیا سوری، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ Praise the Lord! وہ سارا گھر گونج اٹھا، آگ لگ گئی، لوگ حیران ہوئے، شور و گل ہو گیا، لوگ جمع ہو گئے، یہاں کیا ہوا ہے، یہاں کیا ہوا ہے، کیونکہ بہت بلند آواز آئی، اور اس وقت ایک ایک آدمی پر وہ آگ ٹھہر گئی، ان کو زبانیں بولتی ہوئی نظر آئی، وہ پاک روح نظر آیا، اور پاک روح جب نظر آیا ان کے اوپر ٹھہر گیا، اور جب پاک روح کے اندر ٹھہر گیا تو وہ روح سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنا شروع کر دی، اور خدا کے پاک روح کو انہوں نے روبرو دیکھ لیا، اور یہ پاک روح ان کے اندر بلیسنگ کا کام کرتا ہے، یہ پاک روح ان کے اندر بحالی کا کام کرتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں اسی کی اگر 14 آیات دیکھیں، دوسرا اعمال دوسرا باب اس کی 14 سے ہم دیکھیں، اگر اس کی آگے چل پڑیں گے کس وائس تک ہے لکھا ہے، لیکن پترس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا کہ آئے یہودیوں اور اے یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو کہ جیسا تم سمجھتے ہو نشہ میں نہیں بلکہ نشہ میں نہیں، کیونکہ ابھی تو پہلا ہی دن چڑھا ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی تھی کہ خداوند فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے جوان اور رویا اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے، بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گی، اور لکھا ہے اور میں ان پر آسمان پر سے عجیب کام، نیچے زمین پر نشانیاں اور یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کا بادل ہوگا، سورج تاریک ہو جائے گا، تاریک اور چاند خون ہو جائے گا، پیشتر اس سے کہ خداوند کا عظیم اور جلیل دن آئے، یوں ہوگا کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ خداوند کے نام کو عزت اور جلال ہو، خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں، جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ اب آخری وقت ہے، اب وہ لمحہ آ پہنچا ہے، وہ گھڑی آ پہنچی ہے کہ اب آپ جو توبہ کرے گا، جو خداوند پر ایمان لائے گا، وہی نجات پائے گا، وہی خداوند کے روح سے بھر جائے گا، وہی اس کی بلیسنگ میں شامل ہو جائے گا۔ مگر اب ایک اور بہت سی بڑی بات ہے، روح سے تو بھر گئے، اب روح سے بھر گئے، انسان جب روح سے بھر جاتا ہے تو روح سے بھرنے کے بعد اس کا قدم کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، کس طرح چلنا ہے، کون سی ایسی بات ہے جس پر ہمیں قائم رہنا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور اگر ہم اس پر قائم نہیں رہتے تو خدا کی بلیسنگ ہمارے اندر نہیں رہے گی۔ اور لکھا ہے اگر غلطیوں اس کے 5 باب اس کی 16 آیات میں دیکھیں تو بڑا خوبصورت کلام ملتا ہے، لکھا ہے مگر یہ بات کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں،
تاکہ جو تم